اچھا حضرت، یہ اگر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا میں ظاہر سی بات ہے گلوکاری وہاں بہت زیادہ عام ہے، اور وہاں مقابلے ہونا، اس پر شوز ہونا، مطلب ایک بہت ایک جمع غفیر ہے جو اس شعبے کی طرف جو ہے نا متوجہ ہے. اور پاکستان میں دیکھا جائے تو نعت خوانی کو وہ مقام حاصل ہے، گو کہ اس سطح پہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ہے، لوگوں کا مطلب رجحان کافی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سرکاری سرپرستی اس شعبے کو کتنی حاصل ہے؟ سرکاری سرپرستی اس وقت سامنے آتی ہے جب سرکار کو ضرورت ہو. آپ جتنی بھی سرکاری سرپرستیاں دیکھیں گے قیام پاکستان سے لے کر آج تک، وہ اس وقت آئے گی جب سرکار کو ضرورت تھی اپنے کسی مفاد کے لیے کسی شعبے کی، تو انہوں نے اس میں روشنی بھر دی، جو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اچھا کام ہوا، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے. ہماری کوئی نیت ہو، اللہ اس میں سے خیر کا کوئی پہلو نکالنا چاہے تو نکال دیتا. اور وہ ہوا پاکستان میں کہ مقاصد کس کے کچھ بھی تھے لیکن اس کے اثرات اچھے آئے، اور نعت خوانی کو فروغ ہوا، اور نعت خوانی کے فروغ اور نعت خوانی کے معاشرے میں کے مزاج میں کا حصہ بن جانے کی وجہ سے آج ہر طبقہ فکر، ہر مسلک نعت کے نغمے الاپتا نظر آ رہا. بالکل بالکل. علماء بھی خطابت کے دوران نعت پڑھنے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے. تو اگر وہ شعر میں آ جائے گی تو اس کی تاثیر بڑھ جائے گی. یقیناً. میں تو اکثر علماء کو کہتا ہوں کہ کبھی کبھی گفتگو کے دوران نعت کے کچھ شعر پڑھیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنا ایک معیار دیں گے کہ نعت کا معیار یہ ہے بیٹا، ٹھیک ہے آپ کے پاس آواز نہیں ہے لیکن نعت کے لیے آواز کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کا عشق کا اظہار ہے. میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو نعت خواں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں. انہیں آواز کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آپ کے جذبے کی صداقت چاہیے. اگر آپ کا جذبہ صادق ہے تو اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ آپ کسی سے بھی پڑھوا لیں. کامیابی کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اتنے لائکس آ گئے، اس کے اتنے فالوورز ہیں. فالوورز تو بہت سارے لوگوں کے ہیں، آپ سے زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کم ہیں کسی سے. تو مقابلہ نہیں کرنا ہے، یہ مقابلے کی فضا ہی نہیں ہے. عرضی پیش کرنی ہے، التجا کرنی ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اس میں برکت ڈالنا اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں، نہ تمہارا کام ہے، ورنہ مٹ جاتا ہے سب. آپ کی زندگی تک چلتا ہے